جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہمارا لیول 5 کا لیکچر نمبر 7 ہے، اور لیکچر نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں میں پہلے سے بتا دوں ایک بات کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فوکس کریں ذرا جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس کے اوپر، تاکہ وقت جو ہے نا وہ ہمارا زیادہ نہ لگے، اور ہمارے پاس وقت اس چیز کو لے کے جانے کے لیے کم ہے۔ جی یہ ہے جی آپ کا لیکچر نمبر 7۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ بار بار ریوائز ہوتی ہے بات، اور یہ اس کے اشارے ہیں اس پیج کے جس پیج کو ہم نے پڑھنا ہے آخری پاؤں سے، اور یہ آیت مبارکہ ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے 116 اور 117۔ اور اس کے اہم نکات کیا ہیں کہ نصارہ یہ بات کہہ کر بہت ہی بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ بہت ہی طاقت و قدرت والا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ صرف کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ذرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جی یہ دو آیتیں مبارکیں ہیں جنہیں آج ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ وقالو انہوں نے کہا، اتخذ اللہ ولدن بنا لی ہے اللہ تعالیٰ نے اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، کل لہ قانتون سب اسی کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں۔ کہ آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تو اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے، اسی کے آرڈر سے ہے، اسی کے لیے فرما بردار ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ان کا جو عقیدہ ہے جو توحید کے مخالف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اس کا جو نصارہ کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات رکھی ہے۔ قانتون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ فرما برداری کرنے والا نا۔ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کے ماتحت اور اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ جب شرک کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یعنی اللہ تمام کمزوریوں، نقائص اور غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سبحانہ کا مطلب اللہ کمزوریوں، نقائص، غلطیوں، انسان ہے نا کمزوریاں، نقائص اور غلطیاں اس میں ہیں، لیکن اللہ میں نہ کمزوری، نہ نقص اور نہ کوئی غلطی۔ ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ ہم تھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری اولاد ہماری مدد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، ہماری اولاد ہمارا نام اور وراثت باقی رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ بقا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زمین اور آسمانوں کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کا حکم سنتے ہی فوراً اس کی اطاعت کرتی ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ دوسری آیت ہے کہ بدیع السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ تو صرف کہتا ہے اس کو ہو جا، فَيَكُونُ وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت و قدرت ہے، اور اس نے ابتدا سے پیدا کی ہے زمین و آسمان کو، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ بدیع کہتے ہیں وہ ذات جو بغیر کسی چیز کے کوئی چیز بنا دے۔ بدعت بھی اسی سے بنا ہے نا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، جو میں نے آپ کو بتایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ بخاری کی 6099 نمبر حدیث ہے، جناب موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لوگوں کی جانب سے بولی گئی تکلیف دہ بات پر جو اس نے سنی ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ لوگ
اس اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس کے باوجود وہ انہیں تندرستی سے نوازتا ہے اور انہیں روزی دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے غصہ اور ناراض اور نالا ہو جاتا اور فوراً سے رد عمل دے دیتا، تو یہ تو ان کی تباہی کا جو ہے نا وہ باعث بنتا۔ تصور اور احساس، یہ پوری کائنات اور اس میں موجود تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار ہیں، سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، سوائے کچھ ایسے انسانوں کے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی بیٹے کو یا کسی کا شریک بناتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں محفوظ رکھتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور صحت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا، دنیا کا قاعدہ بنا دیا، اور آخرت میں اس کا سارا جو ہے نا وہ پروسیس رکھ دیا۔ تو یہ دو آیتیں مبارکیں ہیں جو ہم نے پڑھنی تھی۔ اب ذرا آتے ہیں اسماء کی طرف۔ تو اس میں جو ہے نا وہ یہ اسماء ہیں 3، ولد، اولاد، سماوات، امر اور امور، ان کی جمع جو ہے 3 حروف والے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے قانتون ہے سب سے پہلے، نصر ینصر کے وزن پہ، قانت یقنت، اقنت، قانت، مقنوت، قنوت ہوتا ہے نا، قنوت نازلہ وہ اسی سے ہے، ٹھیک ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا، قنوت نازلہ، ٹھیک ہے۔ بدیع، بادع، یبدع، ابدع، بدیع ڈیش بدع، پیدا کرنے کو کہتے ہیں، ابتدا سے پیدا کرنا، کچھ نہ تھا اس نے پیدا کر دیا۔ 3 حروف والے کمزور افعال میں قال، یقول، قل، قائل، مقول اور قضا، یقضی، اقضی، قاضٍ، مقضی، قضا، ہدا، یہدی کے وزن پہ آپ بہت دفعہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ امر، یامر، امر، عامر، مامور علیہ، امر کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ کان، یکون، کن، کائن ڈیش کون کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ذرا مزید فی افعال کی طرف۔ اتخذ، مزید فی ہے، کس کے وزن پہ ہے جی اتخذ؟ جی اتخذ کس کے وزن پہ ہے سر؟ اختلافات کے وزن پہ۔ زبردست، اختلافہ کے وزن پہ، اتخذ، یتخذ، اتخذ، یہ متخذ۔ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے سر۔ جی جی، اب ذرا اس سبق میں ہم رفع، نصب، جر، جمع اسماء کے لیے، پہلے شاید ہم نے واحد کے لیے پڑھا ہوگا، تو آپ ذرا جمع کے لیے کہ رفع، نصب، جر اس کا کس طریقے سے خیال کیا جاتا ہے۔ اب وہ واحد میں تو ظاہری بات ہے بعض اوقات جو ہے نا وہ چیز ذرا واضح ہوتی ہے، لیکن جمع میں ایک پرابلم ہے۔ جمع میں یہ ہے کہ جب جمع بناتے ہیں تو اس کے کچھ قوانین ہیں، یعنی وہ واو نون اور یا نون کا قاعدہ، الف اور تا کا قاعدہ مؤنث کے اندر، تو یہ جو ہے اس کی وجہ سے ذرا جو ہے نا وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ واو نون جو ہے وہ رفع کی جگہ پہ آتا ہے اور یا نون جو ہے وہ نصب کی جگہ پہ آتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے آپ کو کیٹیگرائز کرنا اور چینج کرنا، یہ بھی پتہ ہو آپ کو کہ یار یہ اصل میں نصب کی حالت ہے، نصب کی حالت آتی ہی ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ عربی گرامر کے 2 حصے، صرف اور نحو۔ صرف کہتے ہیں جو حروف سے الفاظ بنانا سکھائے، اور نحو جو الفاظ سے پھر جملے بنانا سکھائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے لفظ کے آخر میں پیش، زبر، زیر کی تبدیلیوں کے بارے میں پڑھا، یعنی رفع، نصب، جر کے بارے میں، جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین۔ اب ذرا ہم جو ہے وہ اس کو ایسے دیکھا تھا ہم نے پہلے بھی، جو اگزامپل دی تھی کہ جاء مسلمون، آیا مسلم، یعنی کہ یہاں پہ مسلم فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع حالت میں ہوتا ہے، مرفوع کا مطلب پیش، تو یہاں پہ پیش آئی ہے۔ رأیت مسلمن، ٹھیک ہے، یہاں پہ مسلم جو ہے وہ کیا بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے۔ رأیت میں نے دیکھا، دیکھنے والا کوئی اور ہے، اور جس کو دیکھا وہ مفعول ہوتا ہے، تو مسلمن اس لحاظ سے یہاں پہ 2 زبریں ہیں اس کے اوپر۔ سمعت من مسلمن، میں نے مسلمان سے سنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ من آ گیا پیچھے، حرف جر، حرف جر جو ہے وہ اپنے ما بعد اسم کو کیا کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا ہے، اس لیے اس کے نیچے 2 زیریں آئی ہیں۔ تو اس کی اصلی حالت المسلم، اثر پڑھنے پر المسلمہ، جر کے بعد المسلمی، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی اگزامپل ہے۔ اب جمع کی مثالیں لے لیتے ہیں، جیسے مسلمون، تو اس کی اگر آئے گی جمع اس رفع کی جگہ پہ تو وہ مسلمون آئے گی، اور نصب جر کی حالت میں جب آئے گی تو یا نون کے ساتھ آئے گی، مسلمین، مسلمین۔ یہ کئی دفعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جملوں کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء مسلمون، جی کریں جی ترجمہ۔ سر آیا مسلمان، آئے مسلمان۔ جاء اگرچہ واحد ہے لیکن مسلمون جمع ہے، تو فعل واحد آتا ہے، لیکن جمع کے اس کا معنی ایسے ہی ہوگا کہ جاء مسلمون، آئے مسلمان۔ اسی طریقے سے رآ زید المسلمین، کیا ترجمہ بنے گا؟ دیکھا زید نے مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے سمع زید من مسلمین، کیا ترجمہ بنے گا؟ سنا زید نے مسلمانوں سے، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا گویا رفع، نصب، جر آپ کو پتہ لگ گیا۔
ان جملوں کا ترجمہ اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے کیا، جاء المسلمون، الف لام لگا دیا صرف سمپل، ٹھیک ہے. مشق کے دوران فعل اور فاعل کو ایک ساتھ رکھیے، جیسے کہتے ہیں نا قال الظالمون، کہا ظالموں نے، یقول الکافرون، کہتے ہیں کافر. اب مجھے یہ بتائیں کہ قالا کہا، الظالمون ظالموں نے، اب ظالم یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. فاعل تو کے اوپر تو پیش آنی چاہیے. کوئی آپ سے کہے زبر کیوں آئی ہے تو آپ کہیں بھائی یہ اصل میں پیش ہی ہے، چونکہ جمع میں واو نون جو ہے وہ پیش کے آلٹرنیٹ کے طور پہ آتا ہے، لیکن چونکہ وہ جمع ہوتی ہے اس لیے واو نون آتا ہے. اس طریقے سے کافرون ہے. مشق کے دوران فعل اور فاعل کو ایک ساتھ رکھیے. یضل اللہ الظالمین، تو اس میں فعل کون سا ہے، فاعل کون سا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی فعل کون سا ہے؟ یضل میں فعل کون سا ہے؟ یضل اللہ الظالمین میں فعل کون سا ہے اور فاعل کون سا ہے؟ سر فاعل تو اللہ تعالی ہے اور یذل جو ہے یہ فعل ہے. بالکل، بس یہ چیز سیکھنی ہے کہ لفظ اللہ کے اوپر پیش آ رہے تو یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ فاعل کون سا ہے؟ لا یحب الکافرین. کافرین تو فاعل نہیں، فعل ہو گیا نا، نہیں فاعل کام کرنے والا. کافرین تو ہو گیا نا فعل، فاعل فاعل ہے. کیا ترجمہ کرو گے بتاؤ؟ وہ پسند نہیں کرتا کافروں کو، تو یہ فاعل ہے. تو جو ہبو جو ہے وہ فعل ہوگا. ہاں یحبو کے اندر ہی فاعل ہے، فعل اور فاعل. یحبو میں جو اشارہ ہے نا وہ اصل میں فاعل ہے. اب وہ کرتا کیا ہے؟ جو جس پہ کام ہو رہا ہے وہ کافر، تو وہ کافر کو پسند نہیں کرتا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ پسند نہیں کرتا، وہ کام اس کا ہے. کس کو پسند نہیں کرتا؟ کافروں کو. تو کافر کیا ہوا ہے؟ مفعول. مفعول ہے تو یا نون آیا نا، نہیں تو واو نون آتا. ٹھیک ہے. لا یحب الظالمین میں بھی اس طریقے سے ہے. بشر الصابرین میں بھی یہی ہے کہ بشر میں حکم ہے نا ایک بندے کو، آپ خوشخبری دیجیے. اب آپ کیا ہے؟ کام کرنے والا کون ہے؟ آپ جو ہے مراد وہ ہے آپ کا فاعل. الصابرین چونکہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یا نون کے ساتھ آ رہا ہے. جی اب ہے آپ کا ذرا ٹیسٹ، آئیے ذرا میدان میں، ٹھیک ہے. جمع اسم کی رفعی حالت کی مثال کیا ہے؟ جی 1 2 3 بولیں. اب لوگ تھوڑے ہیں تو آپ کوئی بھی مائک آن کر کے جواب دے سکتا ہے. جمع اسم کی رفعی حالت کی مثال کیا ہے؟ اے سر. ایک منٹ رکیے گا، صرف مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی سر، جی جی آ رہی. اچھا جمع اسم رفیع تو پیش ہے نا، تو رفیع حالت ہوگی تو سوال پہلا ہی بھی. ہاں تو رفیع حالت اس کی یہ ہے، جمع اسم کا ہے نا، تو جمع اسم جو ہے وہ صادقون اے نہیں ہے، جمع جو ہے وہ صادقون ہے، تو اس وجہ سے اس کا بی ہوگا. ٹھیک ہے. اگر واحد کہتے ہیں نا، واحد کہتے ہیں تو پھر جاء صادقون اے تھا، یہاں پہ جمع کا ہے اور رفیع حالت کا ہے تو یہ صادقون بی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ اس کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. آگے چلیں، بتائیں جمع اسم کی جری حالت کی مثال کیا ہے؟ جمع ہونا چاہیے اور جری حالت ہونی چاہیے. جلدی بولیں. اے بی سی ڈی. بالکل ایزی ہے، بولیں. جی کچھ لوگوں کے کمنٹس آنے لگ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کمنٹ باکس میں، لبنہ غزل کہتی ہیں ڈی، ٹھیک ہے، اور نیچے کون ہے؟ ایک منٹ عشا نور کہہ رہی ہیں سر اے. تو بھائی اس کا اے جواب ہے. جری حالت پوچھی ہے، جری میں حرف جر آئے گا تو جر آئے گا نا، تو من آ رہا ہے جس میں وہ سیدھی سیدھی بات ہے، وہ جو ہے نا وہ جری حالت ہے اس کی، اے. جمع اسم کی نسبی حالت کیا ہے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے جمع، دوسرا ہے نسبی حالت ہونی چاہیے. نسبی حالت کس کے ساتھ آتی ہے؟ وہ یا نون کے ساتھ آتی ہے، واو نون کے ساتھ نہیں آتی. تو آپ بتا دیں کون سا ہے، میں نے اتنا بڑا ہنٹ دے دیا ہے. اے بی سی ڈی بولیں.
لبنہ غزل کہہ رہی ہیں ڈی. ڈی جواب بالکل درست ہے. آگے چلتے ہیں. رفع سے کیا مراد ہے؟ پیش، زبر، زیر، دو زبر. جی 3 سیکنڈ. 1 2 3. سر زبر اور دو زبر، بی اور ڈی. بھائی سی اور ڈی کہہ سکتے ہو نا. ہاں سوری بی اور ڈی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ بی ہے نہ ڈی ہے، یہ اے ہے، چونکہ رفع پیش کو کہتے ہیں، نصب کہتے ہیں زبر کو. ٹھیک ہے، یہ عشا نور نے بھی زبر لکھا ہوا ہے. رفع پیش کو کہتے ہیں. جر کے کیا معنی ہے؟ پیش، زبر، زیر، دو زبر. زیر. سی. بی. زبردست بھائی، آپشن بتانا ہے. نصب سے کیا مراد ہے؟ ایک سے زیادہ جوابات دے سکتے ہیں. پیش، زبر، زیر، دو زبر. سر بی اور ڈی. سی. ڈی اور سی کہاں سے آ گیا؟ زبر اور دو زبر. زیر تو نہیں ہوگا نا بھائی، نہ زبر اور دو زبر ہوگا نا. بی اور ڈی. اچھا عربی میں ترجمہ کیجئے. اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. پہلے تو آپ نیچے والا ڈی نکال دینا، مائنس کر دیں، چونکہ یہاں یحبو کا آ رہا ہے، محبت کرنے کی بات ہی نہیں ہے. اب آ جائیں اوپر والا 3 کے اوپر. تو ضرور بدلہ دے گا یہ مستقبل ہے، تو اس میں ماضی نکال دیں، سی والا بھی نکل گیا. اور یہ بی اے اور بی پہ آ جائیں. بی پہ دیکھیں گے تو سی ہے. بی دوسرا سر نہیں بی نہیں ہے، چونکہ بی میں آ رہا ہے سین. ٹھیک ہے، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. ان قریب کا ترجمہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، تو پہلا اے ہوگا. اوہ یہ کیا ہے؟ اللہ ضرور بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ یجزی اللہ شاکر، یہ اوپر والا آنا چاہیے نا اصل. لیکن ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر سین کا ترجمہ نہیں کیا ہوا، یہ دیکھیں اصل میں یجزی اللہ شاکر، اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والے کو. ترجمہ تو یہ صحیح بنے گا نا اس کے حساب سے، اگر شکر کرنے والا ہے ایک سائڈ پہ تو جمع دے دی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سین کا جو ترجمہ ہے وہ کیا نہیں ہوا. سین کا ترجمہ ہوتا ہے ان قریب، تو یہاں پہ آنا تھا ان قریب اللہ ضرور بدلہ دے گا. ٹھیک ہے، ان قریب. چلے انہوں نے مجھے لگتا ہے ضرور سے معنی نکال لیے، ان قریب معنی ضرور کر لیے، یہ بھی ٹھیک ہے. چلیں مان لیتے ہیں جی. بی جمع صابر کیا لکھا ہوا ہے؟ جمع صابر الف لام کے ساتھ نسبی حالت بتائیے. ہیں جمع صابر ال کے ساتھ، الف لام کے ساتھ نسبی حالت بتائیے. جمع ہونی چاہیے اور الف لام ہونا چاہیے. صابر کی مطلب صابرین جو ہے، صابر صابر، تو وہ تو ایک ہی جواب بن رہا ہے، سیدھا سیدھا ڈی. ٹی. ہاں تو باقی میں صبر کا لفظ ہی نہیں ہے. چلیں. لا يحب الظالمین، نہیں وہ محبت کرتا ظالموں سے. کیا جی؟ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. سی. مان لیتے ہیں جی. بشر الصابرین کیا ترجمہ ہوگا؟ خوشخبری دیجئے سب. اے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور آپشن اے بتائے ہیں. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی، تو اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے اے اللہ اس سے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. جی کسی کا کوئی کویسچن؟